subscribe my channel and press the bell icon. احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ اکبر۔ رسالت ہمارے اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے، یہ نبی کا جلسہ ہے۔ نبی کے جلسے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک راز ہوتا ہے، ایک منصوبہ ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ آئیں دو چار نعرے لگا لیں، شعراء کو پیسے اسٹائل میں اڑا کر کے آپ چلے جائیں۔ اور اس جلسے کے پیچھے مقصد کیا تھا، وہ مقصد اگر آپ نے نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ جلسے سے دوسرے لوگ تو فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ محروم رہ جا رہے ہیں۔ دیوبندیوں کو ہم برا بولتے ہیں، دیوبندیوں کو ہم برا بھلا بولتے ہیں، مگر دیوبندیوں کے جلسوں میں، وہابیوں کے جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہوا چلتی ہے کہ چلو شیخ صاحب کی دعا ہونے والی ہے۔ 3 بجے بھور میں، 4 بجے بھور میں، 2 بجے بھور میں لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح شیخ صاحب کی دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ دعا ہوگی۔ ان کو پتا ہے کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کی مقبولیت کی گھڑی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہم تو اس قدر جہالت میں ڈوبے ہیں، دھوپ میں اگر بارش ہوتی ہے تو ہم اپنے سماج میں اس قدر جہالت میں اپنے آپ کو ڈبائے ہوئے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا چھوکرا بولتا ہے اگر دھوپ میں بارش ہو رہی ہے تو بولتا ہے بندر کی شادی ہو رہی ہے۔ اڑیسہ میں لوگ بولتے ہیں گیدڑ کی شادی ہو رہی ہے۔ جھارکھنڈ اور بہار کے لوگ بولتے ہیں دھوپ میں اگر بارش ہو رہی ہے تو بولتے ہیں بندر کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی جہالت والی بات ہم سنتے ہیں۔ صاحب آپ نے پڑھا کیوں نہیں، آپ نے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر رات میں 1 بجے رات تک اگر آپ نے تقریر سنی، کسی خطیب نے 1 گھنٹے کا خطاب کیا آپ سے، صبح چائے کی دکان پہ اگر آپ جا کر بولیں گے کہ فلاں مولانا فلاں جگہ سے آئے تھے، بڑا اچھا خطاب ہو رہا تھا، اور جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ مولانا بول کیا رہے تھے تو آپ جواب دیں گے کہ ہم جاہل آدمی، ہم کو نہیں پتا، مگر انداز ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مائکرو فون توڑ دیں گے، اسپیکر پھاڑ دیں گے، کرسی توڑ دیں گے۔ یہ آپ کا انداز ہوتا ہے جواب دینے کا۔ میں سمجھتا ہوں تقریر اگر صرف علماء کریں گے، علماء ہی یاد رکھیں گے، علماء ہی اس کو سینے میں محفوظ کریں گے، رات میں آپ کس لیے بیٹھتے ہیں، جلسے میں آپ کو بیٹھایا کس لیے جاتا ہے، آپ اپنی راتوں میں اپنی نیند کو قربان کیوں کرتے ہیں؟ صاحب اس جلسے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اس جلسے کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے۔ اگر ایک کمیٹی میں 15 سے 20 لوگ ہیں، 25 سے 30 سال سے لوگ اگر جلسہ کروا رہے ہیں، 30 سال سے جلسہ کروانے والے وہ 30 لوگ اگر کمیٹی میں ہیں اور کسی ایک نے بھی 30 سال کے جلسوں کی تقریر سن کر اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو نہ سجا پایا، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی عادت نہ ڈال پایا، جو نبی کونین کی سنتوں پہ خیال نہیں رکھ پایا، جو رسول دیوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کا خیال نہیں رکھ پایا، میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگ جلسے سے فیضیاب ہو رہے ہیں، مگر وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کی سنتوں پر کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دوں گا جنت چلا جاؤں گا، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بول دوں گا جنت چلا جاؤں گا۔ اے ظالم، تیرے باپ کی جنت ہے کیا، تیرے باپ کی جنت ہے کیا؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے گا جنت میں جائے گا، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بولے گا جنت میں جائے گا۔ یہ تو خدا کے فضل کے اوپر ہے، اگر خدا نے فضل فرما لیا تو دن میں اگر زندگی میں ایک بار بھی سبحان اللہ کہا تو جنت میں چلا جائے گا، مگر خدا انصاف کرنے پر آ گیا تو سوچ تیرا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے منظر میں قیامت کی وہ گھڑی ہوگی جہاں ابراہیم ہاتھ پھیلا کر دعا کریں گے، پروردگارا آج تیرے غضب سے ڈر لگتا ہے، حضرت موسیٰ فرمائیں گے پروردگارا تیرے قہر سے ڈر لگتا ہے، حضرت زکریا فرمائیں گے پروردگارا تیرے قہر سے ڈر لگتا ہے، جہاں تمام انبیاء کرام خدا سے فریاد کریں گے مولا ہمیں تیری رحمتوں سے امید ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی فکر کریں گے، مگر ایک انسان ہوگا جو سجدے میں جا کر اپنی فکر نہیں، سجدے میں جا کر اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو کوئی اور نہیں، صرف
علامہ نقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تفسیر علم نشرہ کے شروع میں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں کے لوگ، جہاں کے علماء، جہاں کے خطبہ عوام کے اندر صرف خدا کی رحمت کی بات کرتے ہو، خدا کی جنت کی امید دلاتے ہو، خدا کا خوف کیا ہوتا ہے، خدا کا عذاب کیا ہوتا ہے، اگر اس بات سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا گیا، اگر اس کی خبر نہ دی گئی کہ خدا کا قہر کیسا ہے، خدا کا غضب کیسا ہے، خدا کا عذاب کیسا ہوتا ہے، اگر یہ باتیں نہ بتائی گئی تو حضور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی فرماتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بہکانے کے لیے شیطان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم ہی کافی ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم نے تیری عادت خراب کر دی، ہم نے تم کو کہا کہ سال میں ایک مرتبہ جلسہ کروا دو، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، ہم نے تم کو کہا کہ 11ویں کا لنگر فرض کرو، غوث اعظم کی نیاز دلواؤ، تمہیں جنت جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ میں کہتا ہوں غوث اعظم اس کھچڑے سے خوش نہیں ہوتے، غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر تم کو فیض چاہیے تو غوث اعظم پوری زندگی مصطفیٰ کی سنتوں کے پابند رہے۔ اگر غوث اعظم کو خوش کرنا ہے تو کھچڑا بعد میں کرنا، پہلے نمازوں کی پابندی کر لے۔ سبحان اللہ، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، یعنی اللہ رب العزت کے قرآن مقدس، رب العزت نے قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی آیت کو نازل فرمایا، نزول کے اعتبار سے جو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت ہمارے احساس کو جھنجھوڑتی ہے کہ تمہیں پڑھنا ہوگا، نہیں پڑھو گے تو دنیا تم کو غلام بنائے گی۔ اگر دنیا میں آقا کے طور پر دنیا میں سربراہی چاہیے تو تمہیں اپنے سینے کو علم سے سجانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں search for knowledge is necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نبی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسین، seek the knowledge even going to China، seek the knowledge even it be in China۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہیں چیز کی مسافت بھی جھیلنی پڑے تو تمہیں دین حاصل کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ نے اس دوری کو دکھاتے ہوئے نبی نے یہ احساس دلایا تھا علم ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں تم آگے رہو گے، یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں تم عزت پاؤ گے۔ نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا احساس دلایا تھا، مگر ہمارے نوجوان اپنی آزاد فضاؤں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ زندگی جینے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے موبائل میں گندی لڑکیوں کی تصویر دیکھنے والا، 24 گھنٹے موبائل میں فیس بک اور واٹس ایپ چلانے والا، 24 گھنٹے یوٹیوب میں گندی لڑکیوں کی فلمیں دیکھنے والا، اے ظالم آدمی، یہ یوٹیوب اور فیس بک چلانے والے، واٹس ایپ میں لڑکیوں سے چیٹنگ اور بات چیت کرنے والے اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھا ہے، آج کے تعلقات سے آج سے 50 سال پہلے جب ہمارے علماء فرماتے تھے کہ غوث اعظم عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھے، ہمیں تعجب ہوتا تھا۔ جب امام اعظم کے تعلق سے کہا جاتا تھا 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، ہمیں تعجب ہوتا تھا۔ مگر ان نوجوانوں نے آج یہ فلسفہ سمجھنا آسان کر دیا، رات بھر یوٹیوب دیکھا، جب آزان ہوئی تب یہ اپنے کمرے کی لائٹ بند کرتا ہے اور اب یہ بچھردانی کے اندر گھستا ہے، اب یہ سوتا ہے تکیہ لگا کر۔ اے ظالم، آزان اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ کمرے کی لائٹ بند کر کے تو سوئے، آزان اس لیے ہوتی ہے کہ بجھی ہوئی لائٹ کو جلاؤ، وضو بناؤ، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ نظر ہاتھ پا کر کہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا حبیب اللہ۔ پولیس اور میرے پر مہربانی کر دیجیے ذرا سا،
آواز کھولئے اقرأ بسم ربک الذی خلق. Read the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے نزول کے اعتبار سے جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، سب سے پہلی آیت قرآن مقدس کی، یہ احساس دلاتی ہے کہ تمہیں پڑھنا ہوگا، وقار چاہیے پڑھنا ہوگا، بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا، کردار میں وقار چاہیے پڑھنا ہوگا، دنیا میں عزت چاہیے پڑھنا ہوگا، دنیا میں برتری چاہیے پڑھنا ہوگا. اور ہم کو کس نے کہہ دیا کہ کوئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ ہمارے پاس فیس بک یونیورسٹی، اسی سے علم حاصل ہو جائے گا، اسی سے نالج حاصل کر لیں گے، اسی سے سارے خزانے علم کے آ جائیں گے. یہ فیس بک جس نے بنایا اس کی بھی قبر میں ٹھکائی ہوگی، اور تو جو چلا کر اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، تیرا جو حشر ہوگا تو دیکھے گا. واٹس ایپ اور فیس بک کی وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کر. اگر خدا نے تجھے شعور دیا ہے، تو خدا نے اگر عقل دی ہے، اپنے علماء کے تعلق سے سوچ، اپنے علماء کے تعلق کے قریب ہے، اپنے علماء کے پاس ہے، اور اپنے علماء کو قریدا کر. ہمارے علماء فرماتے ہیں جب کسی آدمی کے پاس بیٹھو اسے کوچ مارو، کیا مطلب؟ اسے چھیڑو، شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرو. ایک مسئلہ سیکھو گے، جب علم کا خزانہ سینے میں ہوگا پوچھو گے ایک مسئلہ، مگر جب جواب دینے پہ آئے گا کوئی عالم تو 10 شریعت کے مسئلے سے تم کو آگاہی حاصل ہوگی. مگر یہ نوجوان لچا قسم کا، ظالم قسم کا آدمی جمعے کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے، پوچھتا ہے امام صاحب سے انڈیا کا اسکور کیا ہوا، آج بنگلہ دیش جیتی یا نیوزی لینڈ جیتی، ساؤتھ افریقہ جیتی یا کہاں کی ٹیم جیتی؟ ایک ظالم آدمی مسجد سے نکل کر پوچھنا چاہیے تھا امام صاحب سے میں نے رکوع اس ڈھنگ سے کیا ہے، میرا رکوع ہوا کہ نہیں، میں نے سجدہ اس طریقے سے کیا ہے، میرا سجدہ صحیح سے ہوا کہ نہیں. امام صاحب سے پوچھتا ہے کون سی ٹیم جیتی، کون سی ٹیم ہاری، کون ہے یہ دھونی، یہ دھونی تم کو کل قیامت کے دن کامیاب کرے گا کیا؟ کون ہے یہ سلمان خان، یہ تمہیں قیامت کے دن بچائے گا کیا؟ نہ بالی ووڈ کا کوئی اسٹار بچائے گا جس سے تم مانا جاتا ہے، نہ کئی طریقے کی دنیا کا کوئی عظیم آدمی جو اپنا نام کما چکا ہے، نہ یہ تمہارا نام لیتا ہے. تم 24 گھنٹے ان کی بات کرتے ہو، یہ تمہیں جانتا تک نہیں ہے. مگر مدینے میں ایک انسان آرام فرمائے تم انہیں یاد کرو نہ کرو، 24 گھنٹے مصطفیٰ تمہاری